محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم یوں خیالوں میں تیرا نور سا پے کر چمکے یوں خیالوں میں تیرا نور سا پے کر چمکے جس طرح چاندنی راتوں میں سمندر چمکے جس طرح چاندنی راتوں میں سمندر چمکے آپ کا محمد ہے مبارک ایسا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام محمد ہے مبارک ایسا محمد ہے مبارک ایسا لکھ دیا جائے تو کاغذ کا مقدر چمکے لکھ دیا جائے تو کاغذ کا مقدر چمکے پوری دنیا میں ایک ہی ایسا حسین گزرا پوری دنیا میں ایک ہی ایسا حسین گزرا پوری دنیا میں ایک ہی ایسا حسین گزرا جسم چادر میں چھپائے تو چادر چمکے جسم چادر میں چھپائے تو
کے میں لرزتا ہوں گناہوں کے تصور سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. میں لرزتا ہوں گناہوں کے تصور سے آقا. میں لرزتا ہوں گناہوں کے تصور سے آقا. شفاعت مل گئی تو میرا مقدر چمکے. شفاعت مل گئی تو میرا مقدر چمکے. یوں خیالوں میں تیرا نور سپے کر چمکے. جس طرح چاندنی راتوں میں سمندر چمکے. بزرگان محترم، گراں قدر علماء کرام، ہمارا بھی جمع ہونا کپڑونج کی مدینہ مسجد میں چلنے والا مدرسہ اس کے سالانہ جلسے میں جمع ہونا ہوا ہے. اللہ رب العزت ہمارے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے، بہتر نتائج کے ظاہر ہونے کا ذریعہ بنائے. یہ بھی عجیب جوڑ ہے، مدرسہ اور مدینہ. مدرسہ اور مدینہ. ویسے پوری دنیا میں جتنے بھی مکاتب مدارس چلتے ہیں اس کا ڈائریکٹ کنیکشن اصحاب صفہ کے ساتھ جڑتا ہے. ڈائریکٹ کنیکشن جو مسجد نبوی میں واقع ہے. لیکن یہ عجیب اتفاق کی بات ہے کہ اس مدینہ مسجد میں چلنے والا مدرسہ، جبکہ ہر مسجد کو کنیکشن وہی بیت اللہ کے ساتھ ہے، اور پھر اس کا یہ مدرسہ اس کو کنیکشن ہے وہی اصحاب صفہ کے ساتھ. اللہ رب العزت اس نسبت کی لاج رکھتے ہوئے ہم تمام کو ایسے مکاتب مدارس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ جلسے کیوں رکھتے ہیں. ایک سوال ہے، جلسے کیوں رکھتے ہیں؟ بہت سے لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات بھی ہوتی ہے اتنا خرچہ ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، تو بھئی جلسہ نہیں رکھنا. ایک نہ سو سکھ، ایک نہ سو سکھ. تو یہ یاد رہے کہ یہ مکاتب قرآنیہ، اللہ رب العزت نے ان مکاتب قرآنیہ کو وہ شان دی ہے کہ بچے کو بچپن ہی سے دینی ماحول میں ڈھالنا اور بچپن ہی سے اس کو محمدی رنگ میں رنگین کرنا، اس کا طریقہ یہ مکاتب دینیہ میں اور یہ مکاتب قرآنیہ میں سکھایا جاتا ہے. چونکہ امت مسلمہ کا ہر فرد
ہر جوان، ہر بوڑھا، ہر مرد، ہر عورت یوں سمجھو کہ اس کی حیثیت دائی ہونے کی ہے. انسانیت کو اللہ کی طرف بلانا اور پوری انسانیت کا تعلق مشن محمدی سے جوڑ دینا، یہ اس کا کام ہے. اپنی اصلاح کی فکر کرتے ہوئے اب یہ مکاتب قرآنیہ میں اور یہ مدارس عربیہ میں چونکہ بچوں کو بچپن ہی سے ان کے مزاج کو دینی مزاج بنانے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، تو ان کے اندر وہ داعیانہ صفت پیدا ہو، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا اور دنیا کی انسانیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دینا اور انسانیت کو جہنم والے راستے سے ہٹا کر جنت والے راستے پر لے جانے کی دعوت دینا، یہ ان کے لیے آسان ہو جائے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے بچپن ہی سے ایسے اجلاس کا انعقاد کر کے ان کو داعیے دین، داعیے قرآن، عاشق نبی کے جو پیغام نبی کو انسانیت تک پہنچا سکے، تو اس میں آسانی کس طرح پیدا ہو جائے، اس کے لیے ایک راستہ یہ مکاتب قرآنیہ کا جلسہ ہے. ہم اس کو معمولی نہ سمجھے، ہم اس کو معمولی نہ سمجھے. یہ بچے کس طرح کھڑے ہو کر بولتے ہیں، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ مائک پر کھڑے ہو جانا، بھل بھلوں کا پسینہ چھوٹ جاتا ہے، بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے کہ یہ کیا. لیکن الحمدللہ یہ بچوں نے اپنے معافی ضمیر کو دیکھیے. اب یہی بچے اس میں نہ جانے کون اپنے زمانے کا دائی بنے گا، کون اپنے زمانے کا اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کا ذمہ دار بنے گا، کون اپنے زمانے کا عالم قاری مفتی بنے گا، ہم تصور نہیں کر سکتے. تو کم سے کم ہم اتنا تو کریں کہ ایسے اجلاس جہاں منعقد ہو، اس کو خدا دیکھیے دین کے کسی بھی کام کو معمولی مت سمجھنا، ورنہ اللہ رب العزت ہمیں محروم کر دے گا. دین کے کسی بھی کام کو معمولی مت سمجھنا، کسی بھی کام کو حقیر مت سمجھنا. آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں وہی کام صحیح، باقی دوسرے کام کی طرف ہم نظر اٹھا کر دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ اندھوں کی بستی میں ہاتھی گیا، اندھوں کی بستی میں ہاتھی گیا. اب شور مچ گیا کہ ہاتھی آیا، ہاتھی آیا. اب لوگ، اب چونکہ تھے اندھے نابینا، اب لوگ ہاتھی کو تو دیکھ سکتے نہیں تھے تو کرے کیا، تو ہاتھی کے بدن پر ہاتھ پھرا رہے. جب ہاتھی چلا گیا لوگ تبصرہ کرنے کے لیے جمع ہوئے کہ ہاتھی کیسا. تو جس کا ہاتھ جس پہ پڑا اس نے کہہ دیا کہ ہاتھی ایسا. جس نے ہاتھی کے پیٹ پر ہاتھ پھرایا اس نے کہا کہ ہاتھی ایک دیوار کی طرح ہوتا ہے. تو دوسرا کہتا نہیں نہیں نہیں، آپ غلط کہتے ہو. اب جس کا ہاتھ ہاتھی کے پیر پر پڑا تو اس نے کہا کہ ہاتھی عمارت کا جو پلڑ ہوتا ہے اس کی طرح ہوتا ہے. تیسرا کہتا ہے کہ نہیں نہیں، تم دونوں غلط کہتے ہو. جس کا ہاتھ ہاتھی کی سونڈ پر گیا اس نے کہا کہ ہاتھی ایک لمبی رسی کی طرح ہوتا ہے. چوتھا کہتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، تم تینوں غلط کہتے ہو. اب جس کا ہاتھ ہاتھی کے کان پر گیا تو اس نے کہا کہ ہاتھی تو ایک سپڑے کی طرح ہوتا ہے.
جس کا ہاتھ جس پر گیا اس نے اسی چیز کو اور ہاتھی کے بدن کے اس حصے کو ہاتھی سے تعبیر کر دیا، حالانکہ وہ ہاتھی کا پارٹ آف بدن ہے، نہ کہ وہ پورا ہاتھی ہے۔ اب ہاتھی تو یہی پیر، پیٹ، کان، سونڈ، یہ سب مل کر ہاتھی بنتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم میں سے جو آدمی جو کام کرتا ہے اسی کو وہ دین سمجھتا ہے، باقی دوسروں کی طرف نظر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ہمیں اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دین کے بہت سے شعبے ہیں، ہم ہر شعبے میں کام کرنے والے کو قدر کی نظر سے دیکھیں۔ کوئی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے، اس کو قدر و منزلت کی نظر سے دیکھے۔ کوئی مدارس کا کام کر رہا ہے، اس کو قدر و منزلت کی نظر سے دیکھے۔ کوئی خانقاہ کا کام کر رہا ہے، اس کو قدر و منزلت کی نظر سے دیکھے۔ یہ نہیں کہ میں جو کام کرتا ہوں وہی صحیح، باقی سب غلط، ضرورت اسی کی ہے باقی کسی کی نہیں، یہ غلط ہے۔ سمجھ گئے؟ ہاں، یہ یاد رہے، دین کے فروغ کے لیے جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں میں کام کرنے والوں کو ایک دوسرے کا رفیق بننا چاہیے، فریق نہیں بننا چاہیے۔ ایک دوسرے کا رفیق بننا چاہیے، ساتھ دینے والا بننا چاہیے، فریق نہیں بننا چاہیے۔ عارفین نے عجیب مثال دی ہے کہ ایک شخص 100 کلو کا وزن کا سامان لے کر جا رہا ہے، راستے میں اگر کوئی شخص مل گیا اور اس نے کہا کہ حضرت یہ 50 کلو سامان مجھے دے دو، میں اٹھا لیتا ہوں، تو وہ کیا اس 50 کلو سامان اٹھانے والے کا شکر گزار ہوگا؟ اس کو فریق سمجھے گا کہ رفیق سمجھے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ اس کا شکریہ ادا کرے گا اور کہے گا کہ اچھا ہوا کہ آپ مل گئے، ورنہ یہ 100 کلو کا سامان، اتنی گرمی کی شدت، اور میں اس میں مجھے اتنے کلومیٹر چل کر جانا ہے، میں کیسے اٹھا سکتا؟ یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے یہ 50 کلو سامان اٹھا کر میرے بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ بالکل اسی طرح دین کے جتنے بھی شعبے ہیں ان شعبوں میں کام کرنے والوں کا تصور یہ ہونا چاہیے پوری امت کی ذمہ داری مجھ پر تھی، پوری امت کی ذمہ داری مجھ پر، لیکن اب یہ فلاں شخص نے یہ دینی ترقی کا کام میں یہ لگا تو گویا اس نے میرا یہ بوجھ ہلکا کر دیا۔ اے اللہ تیرا احسان ہے، اگر یہ شخص یہ کام نہ کرتا تو مجھے کرنا پڑتا۔ اللہ کا بھی شکر ادا کرے اور وہ کام میں معین اور مددگار بننے والوں کا بھی شکر ادا کرے۔ تو یہ مکاتب دینیہ، یہ در حقیقت یہ بچوں کو بچپن ہی سے دینی رنگ میں رنگین کرنے کے ڈیپو ہے اور اڈے ہیں۔ ابھی دیکھیں یہ بچوں نے مختلف پروگرامات پیش کیے، اب جب میں آیا اس وقت چل رہا تھا جھوٹ مت بولنا۔ ایک تو جو کیسٹوں میں بجتا ہے جھوٹ مت بول کالا کوا کاٹ کھائے گا، اب یہاں بولے کالا کوا نہیں، یہاں جہنم کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے۔ یہاں کس سے ڈرایا جا رہا ہے؟ جہنم کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به۔ آپ علیہ السلام نے اپنی نبوت والی زبان سے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کی وجہ سے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے اور اس بدبو کے نتیجے میں حفاظت کرنے والے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ یہ موبائل نے تو جھوٹ بولنے میں اتنی مدد کی ہے کہ اللہ کی پناہ کپڑ ونج میں ہی ہوگا، اور کوئی کلیکشن کرنے والے کا کسی کی اگرانی باقی تھی اس کا
मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मैं तो अभी मोड़ासा हूँ, मैं आनंद हूँ। पहले ये होता था कि लैंडलाइन जब फोन था तो उस वक्त हाथों हाथ पकड़े जाते थे, और अभी तो इनकी करामत है, देखिए कि इनका जिस्म तो कपड़वन में और रूप ढक रही है वहां। अब ये बच्चों को बचपन ही से सिखाया जाता है कि झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, और ये तमाम मज़ाहिब की इसमें मुत्तफ़क़ा तालीम है। अब हमारे मुआशरे में जो जितना झूठा उतना चालाक, माइंडेड, उसको क्या कहते हैं? माइंडेड, माइंडेड नहीं, उसका माइंड डेड, उसका माइंड क्या, वो माइंडेड के 2 टुकड़े कर डालो। जैसे इस जमाने में शराफत के 2 टुकड़े हो गए, शर आफत, शर आफत, ऐसे ही माइंडेड के भी 2 टुकड़े, माइंड डेड। ये चालाकी नहीं है, ये होशियारी नहीं है। अब ये बच्चों को सिखाया जा रहा है कि भाई झूठ मत बोलना। अब माँ बाप खुद ही, जैसे हमारे अनाउंसर साहब ने बताया ना, माँ बाप खुद ही बच्चों को बचपन ही से झूठे माहौल में परवरिश करते हैं, तो यही बच्चा बड़ा होके कहता है डैडी आई एम रेडी, मोरना इंडा चितरवा ना पड़े, झूठे माहौल में आपने मेरी परवरिश की, कोई हरज नहीं, झूठी झूठी स्कीमें आपने मुझे बतलाई, कोई हरज नहीं, मुझे डैडी बड़ा तो होने दो, मैं भी आपकी तरह झूठ बोलने के लिए डैडी रेडी। समझ रहे हो? आज हमारे कौभांड का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, छेतरपिंडी, उससे हमारी औलाद भी महफूज हुई। बच्चों ने कोई काम करने को कहा, हमें याद था, अरे बेटा सॉरी, अरे क्या सॉरी सॉरी कहता है। 2-4 इंग्लिश वर्ड्स ऐसे आ गए कि ऐसा लगता है कि अंग्रेज का नवासा यहां आ गया। समझे? ये याद रहे, इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश की तालीम लेना शरीयत उसको मना नहीं करती, लेकिन इंग्लिश मिजाज बनाना वो मना करती है। वरना वो इंग्लिश मिजाज बनेगा तो फिर वो देखा ने, वो हाथ रुमाल को क्या बनाया था, ओढ़नी बनाई थी, था नहीं ऐसा, लेकिन हालात की तर्जमानी। अरे वो लड़की आई थी ना मुकालमा, आप लोग मौजूद थे यहाँ पर के गायब थे, कफन मौजूद, मुर्दा नदारद, हाथ बांधे खड़े हैं सफ में, जैसे नमाज पढ़ते हैं ना, हाथ बांधे खड़े हैं सफ में, सब अपने अपने ख्याल में है, इमाम मस्जिद से कोई पूछे नमाज किसको पढ़ा रहा है। बात मौजूद थे, आपका जिस्म मौजूद था कि फिर पूरा वो लड़कियों ने जो प्रोग्राम पेश किया था, वो जो मुकालमा, वो जो के भाई फैशन वाले कपड़े, फिर वो मना कर, फिर दोनों में जो थोड़ी बत्थम बत्ती गुत्थम गुत्थी हुई, लेकिन आखिर में सरेंडर होना पड़ा। आखिर में क्या होना पड़ा? अरे सरेंडर होना पड़ा कि नहीं? अब जब अंग्रेज मिजाज बनता है, इंग्लिश मिजाज बनता है, तो फिर उस वक्त मोहम्मदी बुर्का अच्छा नहीं लगता, मोहम्मदी लिबास अच्छा नहीं लगता। जबकि ये लिबास कुरान करीम में जहां रोजे की आयत, नमाज की आयत, जहां ज़कात की तालीम, वहीं पर उसी कुरान में लिबास के मुतालिक भी आयत करीमा है, या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासा, ए औलादे आदम, हमने तुम्हारे लिए लिबास को उतारा। हमने तुम्हारे लिए क्या उतारा? लिबास को उतारा। पता चला अल्लाह की नजर में कोई लिबास है। अब लिबास किसको कहेंगे? युवारी सवातिकुम वरीशा, हमने तुम्हारे लिए लिबास उतारा। अब वो लिबास कैसा, और लिबास किसको कहेंगे? बोले लिबास
लिबास वो है जो तुम्हारे पोशीदा आजा को छुपाए और तुम्हारे लिए जीनत का जरिया है। अब आजकल तो जितनी कट कुट साइज के लिबास हो, तो याद रखिए शरीयत उसको लिबास नहीं कहती, कपड़ा कह सकते हैं, क्योंकि उसको तो लफड़ा है। उसमें क्या है? अरे बोलो, उसमें लफड़ा है तो उसको कपड़ा कहेंगे, उसको लिबास नहीं कह सकते। अब आजकल देखिए, अब यही आज अल्लाह माफ फरमाए मुस्लिम मुआशरे में, आज हमारे मुआशरे को दीमक लग गई है, उधाई लग गई है। अब जैसे भाई जब घर में कबाड़ में दीमक लग गई, या हमारे ये किसी सोफा सेट को दीमक लग गई, हम छोड़े नहीं रखते उसको, बल्कि उसका इलाज कराते हैं, उसको खत्म कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह माफ फरमाए हमारे मुआशरे में बेदीनी की दीमक का कीड़ा लगा हुआ है, फैशन परस्ती की दीमक का कीड़ा लगा हुआ है, शरीयत मोहम्मदिया पर अदम इत्मीनानी का कीड़ा लगा हुआ है। हमने आज तक उस कीड़े को खत्म करने का हमने इलाज नहीं किया। ये याद रहे, फैशन को कभी करार नहीं है, फैशन बेकरार और सुन्नत बरकरार। फैशन बेकरार, देखिए पहले बाल कैसे चलते थे, दरमियान में से, दोस्तों को याद होगा, दरमियान में से इस तरह दो तरफ चलता, फिर एक तरीका आया, बोले पूरा सुपड़ा ऐसे ले जाओ। अरे आया था ना ऐसा, जो बहुत से बाल के दिल दादा होंगे उनको मालूम है। फिर बोले ये भी नहीं चलेगा, तो अब बोले इधर से इधर ले जाओ, उसका रुख फेर दो। फिर अब बोले भाई दरमियान में कुछ ठीक रखो और यहां से बिल्कुल टाइटल क्लियर। बोले अब ये भी नहीं चलेगा, अब क्या करें? बोले एक काम करें, वो जो पौधों का कुंडा होता है वो रख दो। पौधों का क्या रख दो? अरे होता है ना भाई, दरमियान से बड़े बाल और यहां से कुछ भी नहीं। अरे ये हराम है। नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल क़ज़ा, आप अलैहिस्सलाम ने क़ज़ा से मना किया, ये अलामत क़यामत है। अब देखिए फैशन बदलती रही, फैशन क्या हो गई? बदलती रही। पहले कैसे बाल, फिर कैसे, फिर कैसे। पहले लोग पहनते थे, अब अगर कहा जाए कि भाई ढीली अपना पायजामा ढीला रखो तो कहते नहीं। तब जब फैशन आई कि भाई बेगी पहनो, कैसी पहनो? बेगी। अब इतनी ढीली पहन रहे कि एक पे एक फ्री, दो के टाटी एक साथ घुस जाए। अजीब बात, जब शरीयत की तालीम थी उसको इख्तियार नहीं किया हमने, फैशन आई पकड़ ली। फिर कहा कि भाई ये भी नहीं, अब तो कैसा चलेगी, जीन्स एकदम टाइट कि बैठ भी नहीं सके और बैठे तो खड़ा नहीं हो सके। फिर क्या वही जीन्स में बोले कि भाई थोड़ी बदन का, वो कहते ना प्रदर्शन मेड़ो, प्रदर्शन मेड़ो, तो यहां से फटा हुआ फकीर की तरह, यहां से फटा हुआ, इधर से फटा हुआ। अरे भाई मांगने बैठ जा। फैशन को करार नहीं है और सुन्नत को करार है। फैशन बेकरार और सुन्नत बरकरार है। अब ये मकातिबे दीनिया में यही बच्चों की जानसाजी की जाती है कि हमें फैशन से हटना है, सुन्नत पर आना है। अब वो बच्चियों ने जो मुकालमा पेश किया, वो हमारे हालात की तर्जमानी पेश की। अब वो लड़की जो नेगेटिव बात कर रही थी, उसको नेगेटिव सिखाया नहीं गया, बल्कि लोगों को समझाने के लिए कि लोगों के दिलो दिमाग में कैसा भूत सवार है और क्या क्या सवालात करते हैं। वो नेगेटिव सवालात, वो मंफी सवालात उस बच्ची ने कायम करके जो मुस्बत तालीम थी वो आपके सामने पेश की। कितने बेहतर प्रोग्राम थे। अब वो बच्ची ने यूं भी कहा था कि ये मौलवियों के घरों में तनख्वाह कितनी, 4000। तो भाई कौन कहता है दो ना 40,000।
एक साहब कहने लगे, और उनकी भी खोपड़ी भीख मांगती होगी, मेरे पास आए, मुफ्ती साहब मौलवियों की तनख्वाह में बरकत बहुत होती है। अच्छी बात है, इस महीने की मेरी तनख्वाह तू ले जा और तेरी 3 दुकान का वकरा मुझे दे दे महीने का। क्यों तू बेबरकती में रहता क्यों है? ये बरकत वाली तनख्वाह तू ले जा और बेबरकती मुझे दे दे। बात समझ में आ रही है? ये हमारी कौम की बड़ी बदकिस्मती है, बड़ी बदकिस्मती कि हमारे माल में जगह मस्जिदों के लिए नहीं है, मदरसों के लिए नहीं है, दीनी तालीम को फरोग देने के लिए नहीं है। यही वजह है कि मस्जिदों में डब्बे फिराए जाते हैं, हर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए हम आए, हम अपनी गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी को खरीदते हैं, उसका चंदा करता है कोई? आपके कपड़ों में कोई करता है? बोलो ना। पेट्रोल पूर करना है तो आपकी कठलाल में कोई है कि भाई अल्लाह के वास्ते पेट्रोल भराना है मेरी गाड़ी में, भाई देते जाना भाई, देते जाना भाई, अल्लाह के वास्ते भाई होता है? बोले गाड़ी मुझे चलानी है, उसका खर्चा मेरे जिम्मे। पेट्रोल अब चूंकि मैं इस्तेमाल कर रहा हूं गाड़ी को, उसका खर्चा मेरे जिम्मे। घर का लाइट बिल बोले मैं भरूंगा, क्यों? उसको इस्तेमाल मैं कर रहा हूं। तो अपने मस्जिद मदरसों के अलावा तमाम जरूरियात में हमारा तसव्वुर ये है कि इसका इस्तेमाल मेरे लिए है, लिहाजा इसका खर्च और उसकी पूरी जिम्मेदारी मुझ पर। मैं आपसे सवाल करता हूं, हम मस्जिदों में आते हैं, अब ये मस्जिदों में पंखे चलते हैं, ये किसके लिए चलते हैं? ये एसी चल रहा है, किसके लिए चल रहा है? ये मस्जिद में इमाम साहब को रखे, किसके लिए रखे? अगर मस्जिद में इमाम न होते तो क्या एक नमाज का ये 27 दर्जे से ज्यादा सवाब मिल सकता था? समझ रहे हो? खुदा के नाम पे मांगा तो पाई भी न मिली, खुदा के नाम पे मांगा तो पाई भी न मिली, हवस के नाम पर खुल गए मुंह खजानों के। ये मोबाइल में बहुत से जो लेवेज करते हैं ना, बहुत से कहते हैं कि हमको तो गांडा शौक है। कैसा है? कोई भी नया वर्जन मार्केट में आए तो मेरे जेब में मिलेगा वो। अब क्या बोले वो फलाना 25,000 का लिया था, अब ये नया आया, मैंने 18 में बेच दिया, और फिर अभी नए को मैंने 27 में खरीदा, तो अब वो 7,000 का वो लॉस, और फिर 7 दूसरे ज्यादा दे रहा है। 18 लिए 9 ने 7 16, अब 16,000 तो ऐसे ही चलेगा। मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? मार्केट में अगर जाना हो, होटल में जाना हो खाने के लिए, और जेब में 100 की नोट हो तो 100 रुपए में क्या होगा? और मस्जिद के गल्ले में 100 की नोट गिर जाए, 90 रुपया पाछा लाओ। ये हमारी कौम का हाल। जन्नत के सौदे के लिए छोटी नोट भी बड़ी लगती है, और जहन्नम के सौदे के लिए बड़ी नोट भी छोटी लगती है। फिर कहां से कदर आएगी हमारी नस्लों में दीनी तालीम की? फिर कहां से कदर आएगी हमारी नस्लों में पुरानी तालीमात की? फिर कहां से कदर आएगी हमारी नस्लों में कुरान और सुन्नत के साथ अपनी जिंदगियों को जोड़ने की? जरूरत है। अभी शायद वो भी एक खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, वो भी आया था कि तुम में बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। ये हदीस है, और ये याद रहे, यहाँ पर इस्लाम ने कोई मशवरा नहीं दिया कि मेरी राय ये है कि तुम में बेहतर वो होने चाहिए, बल्कि नबी का फैसला है कि बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। नबी ने फैसला किया है। तो ऐसे मकातिब दीनिया के साथ हमें अपने ताल्लुक को मजबूत करना चाहिए। अपने बच्चों को
हम वक्त पर भेजें, मकातिब को अपने ताबे न करे बल्कि मकातिब के ताबे अपने आप को करे। आजकल हाल ये है कि भाई यही मकातिब में 2-2.5 घंटे भी कैसे लगते हैं, बहुत ज्यादा। अरे लगते क्या नहीं? अरे भाई आपके कपड़ों में क्या रिवाज है, यही है ना, 2-2.5 घंटे भी कैसे लगते हैं, बहुत ज्यादा। और स्कूल में 8-10 घंटे भी कम लगते हैं। भाई यूनिफॉर्म बोले हमारे पास से लेने का, जूते बोले हमारे पास से लेने के, बुक्स बोले हमारे पास से लेने की, दफ्तर हमारे पास से लेने का, बोले एजुकेशन बोले ट्यूशन में से लेने का। वो 6-7 घंटे जाने के बाद भी कितना मान लग रहा है, और हम बहुत मुतमईन, मेरा बच्चा तो इंग्लिश मीडियम में, मेरा बच्चा तो फला, मेरा। अरे भाई कभी उनको जांचो तो सही क्या है। हमने हाई क्वालिफाइड स्कूलों के बच्चों को जांचा हुआ है, जिनके बहुत बड़े बड़े नाम बड़े दर्शन। एक बच्चे को सवाल किया, अब ऐसी स्कूल का बच्चा कि जहां डोनेशन देना पड़ता, वाली लाइन में खड़े रहते। 8वीं क्लास का बच्चा, इंसान के बदन में क्या दौड़ता है, बोले किडनी। तो माशाअल्लाह कहना पड़े, किडनी दौड़ता है कि खून। अब माँ बाप दे रहे, बेटा कितनी फीस देने की, बोले इतनी टर्म फी, इतनी फला फी, मैं तो तालीम से फ्री, अब फी देते रहो। यहाँ 2-2.5 घंटे बड़े मुश्किल लगते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन से महरूम रखें, ये जरूरतें जिंदगी है, लेकिन जरूरतें जिंदगी में मकसद जिंदगी का सौदा न करो। जरूरतें जिंदगी में मकसद जिंदगी का सौदा न करो। इन मकातिबे पुरानिया में बच्चों को बचपन ही से मुसलमान नहीं, सही इंसान बनाने की मेहनत होती है। सही इंसान। हजरत इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब इहयाउल उलूम में लिखा है, हजरत फरमाते हैं कि दुनिया में जानवरों की 3 किस्में हैं। जानवरों की कितनी किस्में हैं? 3 किस्म। पहली किस्म उन जानवरों की है कि जिनसे नफा ही पहुंचता है, नुकसान के इम्कानात नहीं, या कभी उनसे नुकसान हुआ तो न होने के बराबर। जैसे गाय बकरी, अब उनका हाल ये है, वो इंसानों को दूध देते हैं। इंसानों को क्या देते हैं? दूध देते हैं। दूध देकर इंसानों को फायदा पहुंचाते हैं, और जब दूध देना बंद हो जाता है तो वो अपनी जात को कुर्बान करके इंसानियत की पेट भरी के काम आते हैं। तो पहली किस्म जानवरों की वो है कि उनकी जात से सिर्फ नफा ही नफा और कुछ नहीं। दूसरी किस्म जानवरों की वो है कि उनकी जात से नुकसान ही नुकसान, फायदा नहीं। जैसे सांप बिच्छू, अब उनसे क्या है? नुकसान ही नुकसान। अगर इंसान हाथ लगा ले तो फौरन पप्पी कर लेगा कि नहीं? अरे बोलो ने, फौरन किस कर लेगा, और ऐसी किस कि लगा देगा चीज। अरे होगा कि नहीं होगा बोलो? नुकसान ही नुकसान। तीसरी किस्म जानवरों की वो है जो जंगल में रहते हैं, उनसे न नफा है न नुकसान है। जैसे लोमड़ी, गीदड़। अब ये लोमड़ी और गीदड़, उनसे नफा भी नहीं और नुकसान भी नहीं। ये 3 तरह के जानवरों का तस्करा करने के बाद
امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ انسانوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے انسان، اگر تجھے انسان نہیں بننا تو انسان مت بن، اگر انسان مت بن لیکن پہلی قسم کا جانور تو بن، پہلی قسم کا جانور تو بن۔ اب پہلی قسم جانوروں کی کون سی ہے؟ جن کی ذات سے صرف کیا پہنچتا ہے؟ نفع ہی پہنچتا ہے۔ اگر تو پہلی قسم جو جانوروں کی ہے وہاں اپنے آپ کو نہیں لے جا سکتا تو اپنے مرتبے سے نیچے اتر جا، تیسری قسم میں آ جا۔ تیسری قسم کون سے جانوروں کی؟ جن سے نہ نفع نہ نقصان، لیکن دوسری قسم کے جانوروں کے گروہ میں اپنے آپ کو نہ لے جانا کہ اس سے نقصان ہی نقصان۔ آج کل انسانیت کا اکثر طبقہ وہ دوسری قسم کے جانوروں کی قسم میں آ چکا ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، ایک کڑوی بات ہے، دوا اگرچہ تلخش لیکن دروں فائدہ بیشیارت۔ دوا اگرچہ کڑوی ہوتی ہے لیکن اس میں فائدہ بہت ہوتا ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آج کل ہم اپنے مفاد کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دا بیسٹ آف سینچری ان ورلڈ حضرت مولانا سید علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی ہے کہ ایک جنگل میں ایک جانور دوسرے جانور کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتا جو ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ معاملہ کرتا۔ ایک انسان دوسرے انسان سے ڈرا ہوا ہے، گھبرایا ہوا ہے، تو ضرورت یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے نافع بنیں، ہماری ذات سے نفع پہنچے۔ قربان جائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر کہ اس نبی علیہ السلام نے کتنی جچی تلی تعلیم ہمیں دی ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ آپ علیہ السلام نے اپنی نبوت والی زبان سے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ مسلمان کی تعریف بتائی کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے، تو مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ غیر مسلموں کو تکلیف پہنچانا جائز؟ دیکھو بالکل کان کھول کر سننا، کوئی میری بات جس کو گجراتی میں کہتے ارتھ کا انرتھ نہ کرنا۔ کوئی اسکول میں ٹیچر نے کہا کہ بچوں کہو دہلی میں قطب مینار ہے، تو بچوں نے ایک ساتھ کہا دہلی میں کتے بیمار ہے۔ اب کہاں قطب مینار کہاں کتے بیمار، کہاں قطب مینار اور کہاں کتے بیمار، کتنا فرق ہے۔ اب یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو اس سے کیا ایک سوال پیدا، یہ سوال میں قائم کر رہا ہوں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا غیر مسلموں کو تکلیف پہنچانا جائز؟ محدثین نے لکھا ہے کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، غیر مسلموں کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ بولے پھر ایسا کیوں بیان کیا؟ تو اس کا جواب محدثین نے یہ دیا ہے کہ چونکہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ رہنا زیادہ ہوتا ہے بنسبت غیر مسلموں کے، تو جس کے ساتھ زیادہ رہنا ہوتا ہے جب وہ اس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے محفوظ ہے تو جس کے ساتھ رہنا ہوتا نہیں یا کم رہنا ہوتا ہے وہ تو بدرجہ اولا اس کی تکالیف سے محفوظ رہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان کو پہلے ذکر کیا، ہاتھ کو مؤخر کیا، زبان کو پہلے ذکر کیا اور ہاتھ کو پیچھے۔ محدثین نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ زبان سے تکلیف پہنچانا، ہاتھ
سے تکلیف پہنچانے کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے. اگر کسی کی پٹائی کرنی ہے سپاٹ الذین کفروا، تو پھر اس شخص کا سامنے ہونا ضروری ہے، ورنہ اندھیرے میں تو فائٹنگ نہیں کرے گا. یوں اگر کوئی ایسا کرے گا تو کہ گئی ان کو لے جاؤ مرولی کی مینٹل میں، سمجھے. اچھا، پٹائی کرنے والے کا طاقتور ہونا بھی ضروری ہے. ہاتھ سے اگر کسی کو کچھ لکھ کر تکلیف پہنچانی ہے پڑھا لکھا ہونا ضروری، لیکن زبان سے تکلیف پہنچانے کے لیے طاقتور ہونا ضروری نہیں ہے. جس کو تکلیف پہنچانی ہے اس کا سامنے ہونا بھی ضروری نہیں ہے. پیٹ پیچھے گالی دے دی، برا بھلا کہہ دیا، اور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اور اب تو یہ سوشل میڈیا پر کامنٹ بڑی آسانی سے کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم فی سبیل اللہ ڈیلیوری بوائے بنے ہیں. یہاں کی ٹپال ادھر، ادھر کی ٹپال ادھر، پوسٹ مین کیا بنے ہیں. اور بہت سو نے اس میں پی ایچ ڈی کیا ہے، پی ایچ ڈی نے پھرا ہوا دماغ اس میں ہی لگے رہتے. سمجھ رہے ہو، یہ ڈگری ہے یہ موبائل والوں کی. اکثر نے پی ایچ ڈی کیا ہے اس میں. وہ پارسل میں کیا بھرا ہوا ہے کچھ معلوم نہیں آیا، اتنے کو سینڈ کرو، اتنا فائدہ ہوگا، یہ خبر وہ خبر. کہا کہ بھائی بسم اللہ بسم اللہ. عجیب بات، پیسے خرچ کر کے گناہ. عجیب بات ہے. تو زبان سے تکلیف پہنچانا یہ ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان کو مقدم کیا اور ہاتھ کو مؤخر ذکر کیا. تو ضرورت ہے ہماری ذات سے انسانیت کو راحت پہنچے، نفع پہنچے، ہمارا وجود لوگوں کے نفع کا ذریعہ بنے. حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. ایک مرتبہ کسی راستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص شراب کے نشے میں مدہوش پڑا ہوا ہے، نشے میں چور پڑا ہے، اور اس کی زبان سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے. حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ وہیں پر ٹھہر گئے، اور ٹھہرنے کے بعد اس کے منہ کو انہوں نے صاف کیا، پانی سے صاف کیا، اور کہنے لگے کہ کیا اس بے خبر کو کوئی خبر نہیں ہے کہ ناپاک ہمیں کیا کرنا، کیا اسی طرح زندگی بسر کریں گے اور ایسے ہی ہماری موت آ گئی تو کیا کریں گے. محبتیں کب آئے گی؟ ہم نے جس مذہب کو مانا ہے اس مذہب نے دنیا کی انسانیت میں ایسی محبت تقسیم کی ہے کہ ایسی محبتوں کی تقسیم کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. وہ اوس اور خزرج، وہ بڑے خاندان جن میں برسوں سے لڑائیاں تھی، لیکن دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے وہ محبتوں نچھاور کی کہ اس کی بنیاد پر کیسی محبتیں آ گئی. آج اسی مذہب کے ماننے والے ان میں محبتوں کی کمی ہے. ایک بھائی دوسرے بھائی سے بغاوت کر رہا ہے، بھائی بہن سے، اولاد ماں باپ سے. ارے ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آج کل اولاد فولاد بنتی چلی جا رہی ہے، ماں باپ کی بات ماننے کو تیار نہیں. کل ہمارے نانا مرحوم جناب معصوم بڑودوی رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر ہے، قدر انسان کی گھٹ گھٹ کے یہاں تک پہنچی، قدر انسان کی گھٹ گھٹ کے یہاں تک پہنچی، اب تو قیمت میں رعایت بھی نہیں کر سکتے. آج کے دور نے ماں باپ کا حق چھین لیا، آج کے دور نے ماں باپ کا حق چھین لیا. اب تو اولاد کو نصیحت کی باتیں بھی نہیں کر سکتے. اگر ماں باپ اولاد کو سمجھا رہے، سمجھنے کو تیار ہے، بلیک میل کر رہی ہے اولاد، بلیک میل کر رہی ہے، بھاگ جاؤں گا، ایسا کر لوں گا، بہت سی جگہوں پر خودکشی کر لوں گا. کس کا نقصان؟ اللہ نے عقل سلیم دی ہے،
اب اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ان بچوں کے مزاج کو دینی مزاج بنانا چاہیے. آج ہمارے بچوں کا مزاج یہ موبائل نے ختم کر ڈالا ہے. موبائل نے کیا کر دیا ہے؟ یعنی مطلب ہماری اولاد باپ کے بغیر رہ سکتی ہے, ماں کے بغیر رہ سکتی ہے, شوہر بیوی کے بغیر رہ سکتا ہے, اور بیوی شوہر کے بغیر رہ سکتی ہے, کوئی بھی موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتا. سمجھ رہے؟ ایک دن نیٹ بند تو ان کے پیٹ میں نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا ہے. انہیں مطلب گویا ایمان اس پر لائے ہیں, آمنت بالجوال وتصدقت بالجوال, کہ میرا ایمان ہے میرے موبائل پر اور میں نے تصدیق کی میرے موبائل پر. قبر میں بھی لے جانا. ہم کیا دینی اعتبار سے قربانیاں دیں گے؟ اور آج اسمہما اکبر من نفعہما, کہ موبائل میں گناہ کے کام زیادہ اور نفع کے کام کم. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ وقت ضائع ہو رہا ہے, برباد ہو رہا ہے. آپ دیکھو جس کو بھی اگر گھر میں 5 ممبر بیٹھے 2-4 منٹ بات کی پھر بس اپنی اپنی دنیا میں سب مست. محبتیں اب یہ لوگوں کے ٹچ میں رہنا, رشتہ داروں کے ٹچ میں رہنا وہ بھلا دیا ہے ٹچ والے موبائل میں. جس کو پہچانتے نہیں ان سے دعا سلام. اب یہ شب برات آئے گی, آئی ہے شب برات بڑی دھوم دھام سے, آئی ہے شب برات بڑی دھوم دھام سے. زندوں نے حلوہ کھایا مردوں کے نام سے. اب شب برات تو اب یہ معافی نامہ لکھ کر بھیجیں گے. ارے روبرو معافی مانگ, کس کے کیا حق تُونے مارے ہیں روبرو معافی مانگ. کس کے حق دبائے ہیں ان کا حق واپس کر. اب جس کو پہچانتے نہیں, اب موبائل پر ایک میسج آیا, بولے اچھا بالکل ملٹیپل میسج ہے, بولے یہ ملٹی کو پلٹی کھلا دو پورے گروپوں میں. کیا ہے یہ سب؟ ہماری زندگیاں مذاق بن گئی. ضرورت ہے اپنے آپ کو سنوارنے کی, ضرورت ہے اپنی زندگی کو خوبیوں والی بنانے کی, ضرورت ہے اپنے آپ کو قرآن و سنت سے مزین کرنے کی, ضرورت ہے, یہ وقت کا تقاضا ہے کہ سنتیں ہم اپنی زندگی میں اختیار کریں, خصائص اپنی زندگیوں میں پیدا کریں, رذائل اپنی زندگیوں سے ختم کریں, اپنے گھر کا ماحول بہتر بنائے, ہمارا معاشرہ بہتر بنے. روزانہ قرآن کی تلاوت ہو. اب قرآن کون ہاتھ میں لیتا ہے؟ ہم نے تو اسے اتارا تھا زندوں کے لیے, ہم نے تو اسے اتارا تھا زندوں کے لیے, تم نے اسے مردوں کے سرہانے کھولا. مہینوں گزر جاتے قرآن ہاتھ میں نہیں آتا, جبکہ قرآن اتنی قیمتی کتاب ہے. حضرت امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص کے یہاں اولاد نہیں تھی. اس نے یہ منت مانی کہ میرے یہاں اولاد ہوگی تو اس اولاد کو بڑے ہونے کے بعد میں دنیا کی سب سے قیمتی چیز دوں گا. لڑکی پیدا ہوئی, لڑکی بڑی ہوئی, اس کو پھر خیال آیا کہ میں نے یہ منت مانی تھی کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز دوں گا. اب قیمتی چیز کون سی کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. حضرت امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا. حضرت امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک قرآن خرید لے اور اپنی بیٹی کو دے دے, یہ قیمتی ہے. اور یہ کیسا قیمتی کہ اس سے جو بھی جڑ گیا اس کی بھی قیمت بڑھ جاتی ہے. اس سے جو بھی جڑ جائے, دیکھیے آپ یہ مسجد میں ایکسٹرا مصلی ہے, ہر جگہ ہوتا ہے نا, ارے بھائی بولو نے. اور جو بھی حج پڑھ کے آتے ہیں وہ سب سے پہلے مسجد میں مصلی دے دیتے. ان کو یقین ہے کہ امام کا مصلی تو آبادی ہے, میں آؤں کہ نہ آؤں, میں مسجد میں نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں, امام صاحب تو آنے ہی والے ہیں. امام صاحب میں جمعہ کے دن اس کو بچھا دینا, شروعات کرو بسم اللہ جمعہ سے.
भाई सब में ये जो सब बिछी हुई है, इस पे नमाज पढ़ेंगे, इमाम साहब पढ़ाएंगे तो होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो ना, फिर एक्स्ट्रा मुसल्ला क्यों? एक्स्ट्रा मुसल्ला क्यों? तो उसका जवाब ये है कि ये एक्स्ट्रा मुसल्ला इसलिए रखा जाता है कि जो हमारे इमाम साहब है उनके सीने में कुरान है, उस कुरान की बुनियाद पर अल्लाह ने उनको इज्जत दी है। किसकी बुनियाद पर? कुरान की बुनियाद पर। देखिए, कुरान से निस्बत हो गई, इज्जत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अरे भाई बोलो न, बढ़ी। कुरान की जिल्द साथी समझते हो? बाइंडिंग, अरे बाइंडिंग समझते? वो जो पुट्ठे लगाते हैं। अब किसी कुरान की जिल्द साजी की जरूरत पेश आई, उसका जो मोटा कागज जिसको हम पुट्ठा कहते हैं वो फट गया, अब दूसरा पुट्ठा लगाने की जरूरत पेश आई। अब उस पुट्ठे पर एक भी कुरान की आयत लिखी हुई नहीं है, लेकिन वही पुट्ठा जब कुरान के साथ जुड़ गया तो कोई यूं कहेगा कि पहले पुट्ठो आप, क्या कहेंगे? अरे बोलो, कुरान दो। अब कोई उस वक्त यूं भी नहीं कहेगा। अच्छा, अब जो हुक्म हो कुरान का, वही हुक्म हो पुट्ठे का कि भाई उस पुट्ठे को भी बगैर वुजू के हाथ नहीं लगा सकते। वो पुट्ठा जब कुरान से जुड़ा, अल्लाह ने उसकी इज्जत बढ़ा दी। अरे बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? भाई रिहल समझते हैं? जिसको रिहाल कहते हैं, जिसका हर जगह बेहाल है, कितनी गर्दो गुबार पड़ी होती है रिहाल, क्योंकि कोई पढ़ने वाला ही नहीं है। तब वो रिहल, वो है लकड़ी। वो क्या है? वो लकड़ी है। अब दरख्त से जो लकड़ियां निकली तो उसमें दूसरी लकड़ियों को इतनी इज्जत की नजर से नहीं देखा जाता जितना उस रिहल वाली लकड़ी को इज्जत की नजर से देखा जाता है, इसलिए कि उसने कुरान के लिए अपने आप को क्या कर दिया? फारिग। तो लकड़ा जब कुरान के लिए अपने आप को फारिग कर दे, अल्लाह उसको कीमती बना दे। तो एक इंसान जब अपने आप को कुरान के लिए फारिग करेगा, अल्लाह उसको कीमती नहीं बनाएगा। अरे बोलो ने, यकीनन कीमती बनाएगा। तो जरूरत है हम कुरान और सुन्नत के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत बनाएं। कुरान की तिलावत भी पाबंदी से करें। कुरान जितना हो सके पाव पारा, आधा पारा, जितना। देखिए, हम अपने मोबाइल के कितने घंटे मुताला करते हैं? अरे भाई बोलो ना, कोई बता सकता है? वो 2.5 घंटे तो ऐसे ही दे देते हैं। सरहाने लेकर सोते हैं, सरहाने लेकर सोते हैं। अब जब कभी नींद नहीं आई, फौरन रात में 1 बजे आंख खुली, है किसी का कोई मैसेज, बार बार मोबाइल के इनबॉक्स को चेक करते रहते हैं, है किसी का कोई मैसेज, है कोई खबर। लेकिन अल्लाह माफ फरमाए, 2-2, 2.5 घंटे इसी मोबाइल का मजमूई तौर पर 24 घंटे में हम हिसाब करके उसके इनबॉक्स को चेक करते रहते हैं और लोगों के भेजे हुए मैसेज को पढ़कर फॉरवर्ड करने के चक्कर में रहते हैं। हमारे दिल में वो 24 घंटे में एक मर्तबा भी ये ख्याल पैदा नहीं होता कि लाओ मैं कुरान के इनबॉक्स को खोलूं, कि वो कुरान के इनबॉक्स में अल्लाह का मैसेज है जो मेरे नाम है, मैं उसको पढ़ूं और फिर उसको दुनिया की इंसानियत तक पहुंचा। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? महीनों गुजर जाते हैं, कुरान हाथ में नहीं। जरूरत है कुरान की तिलावत से हम जिंदगियों का आगाज करें, सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी बनाए, अपने सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक हर काम को शरीयत और सुन्नत के मुताबिक बनाने की कोशिश करे। अस्सायु मिन्नी वल इत्मामु मिनल्लाह, कोशिश करना
ہمارے اختیار میں ہے. ہماری کوششوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانا اللہ کے اختیار. ہم کوشش تو کریں, نیت کرو انشاءاللہ مرنے کے بعد کریں گے, کہو انشاءاللہ. مرنے کے بعد کریں گے, یہ تو آپ لوگوں کی کرامت ہی اس سے بڑا درجہ ہو گیا. یہ وہ حال ایسا ہی, یہ 4 رکعت پڑھتا ہوں واسطے اللہ, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, دھیان میرا چاروں طرف, اللہ اکبر. وہی بھائی دھیان میرا چاروں طرف ہے, ابھی میری آنکھیں مفتی صاحب کی طرف. کچھ عمل کا جذبہ پیدا کر, سمجھ رہے ہو. مرنے, اچھا اب آپ کہنے نہیں مرنے کے بعد نہیں, مرنے سے پہلے. اچھا کوئی بتا سکتا ہے کہ کون کب آؤٹ ہوگا اس گراؤنڈ سے؟ دنیا کے گراؤنڈ سے کون کب آؤٹ ہوگا؟ ارے بولو, کوئی بتا سکتا ہے؟ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تو صبح کرے شام کا انتظار نہ کر, اور جب تو شام کرے صبح کا انتظار نہ کر. وخذ من صحتك لمرضك, اور اپنی تندرستی کے زمانے میں سے بیماری کے زمانے کا توشہ لے لے. ومن حیاتك لموتك, اور اپنی زندگی کے زمانے میں سے مرنے کے بعد کام آنے والے اعمال کا توشہ لے لے. کوئی بھروسہ نہیں. ابھی سے ہم اپنے آپ کو تیار کریں. کیا پتا ابھی پرسوں جو شب قدر شب برات آ رہی ہے, اس شب برات میں اللہ رب العزت فرشتوں کو جو 1 سال میں کون آئے گا نے کون جائے گا, تو وہ جانے والوں کے لسٹ میں ہمارا نام بھی آ سکتا ہے. سچی پکی توبہ کر لے. نیکیاں تیری ترازو میں تلے یا نہ تلے, نیکیاں تیری ترازو میں تلے یا نہ تلے, گناہوں کے داغ تیرے دامن سے دھلے یا نہ دھلے, آج ہی کر لے تو گناہوں سے توبہ, خدا جانے کل تیری آنکھ کھلے یا نہ. کوئی بھروسہ نہیں. رمضان آ رہا ہے, اس کی تیاری ابھی سے کر لے. گھر میں عورتوں نے کھانے پینے کے اعتبار سے تیاریاں ابھی سے کی ہوگی. شوہر نے کہہ دیا کہ دیکھو جو بھی لانا ہو ابھی سے کہہ دو, رمضان میں کھوپڑی کا ٹھکانہ نہیں, جو بھی ہو. تو اس نے پورا لسٹ دے دیا کہ میرے گھر کے مجور اتنی لے آؤ کھجور. سمجھ رہے ہو, اتنا لا دو فالودہ تاکہ سب کو کر دوں آلودہ, اتنا یہ اتنا یہ اتنا یہ. میں صحیح. تو جیسے گھر میں یہ کھانے پینے کا ایک پورا سلسلہ, بولے اگر روزانہ گھر میں بھائی اتنے ممبر ہے 10 کھجور اگر رکھے تو کتنی ہوتی ہے؟ بولے اتنی, چلو اتنے کلو کھجور. بھائی بناتے کہ نہیں بناتے؟ اللہ کرے کہ ہم رمضان کے لیے عملی اعتبار سے ایسا پروگرام بنائیں کہ میں انشاءاللہ اس رمضان میں اتنے قرآن تو ضرور ختم کروں گا, 10 قرآن ختم کروں گا. اب 10 قرآن, بولے 10 قرآن میں 300 پارے ہوئے. اب 29 دن 29 یا 30 مت تو 30 وہ تو کسی جگہ میں ڈھونڈ کے بھی لے آتے ہیں. سمجھ رہے ہو, اپنے 29 دن پکڑ کے چلے. تو 29 دن میں اب 300 پارے ختم کرنے ہیں. ترتیب بنائے, بولے ایک دن میں بھائی 10.5 پارے ہونے چاہیے, برابر 10.25 10.5. تو چلو بھائی ایک دن میں 10.25 10.5 کی ایوریج. تو اب میں فجر سے پہلے کتنے پڑھوں, فجر کے بعد کتنے, ظہر سے پہلے کتنے, ظہر, پوری ترتیب بنا, ایک شیڈول بنا لیں. جیسا رمضان کٹے گا ایسا پورا سال گزرے. رمضان میں تو مرد عورتیں اپنے آپ کو اعتکاف میں لے جاتے ہیں. اللہ کرے کہ رمضان میں اپنے موبائلوں کو بھی اعتکاف کرا دیں. کس کو اعتکاف کرا دیں؟ ہمارے استاد ہے حضرت مولانا اشرف صاحب, فی الحال بارباڈوز میں ہے.
ابھی بھی وہ بالغ ہونے کے بعد سے اب تک 55 سال کے قریب ان کی عمر ہے، اب تک روزانہ رمضان میں ایک قرآن ختم کرتے ہیں، اور رمضان میں کسی سے بات چیت نہیں، پورے مہینے کا اعتکاف، برسا برس گزر گئے. سمجھے؟ اب آج کل کوئی کہو بچوں کو بھائی موبائل رکھ دو تو موت آ جائے گی، ماں باپ کو چھوڑ دیں گے، موبائل کو نہیں. اللہ سے تعلق مضبوط کریں. دیکھیے جب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو مسجدوں میں کیا لگاتے ہیں؟ ارے بولو نا، ارے بولو. مولوی روح الامین صاحب آپ کے یہاں لگتے کہ نہیں؟ پردے لگتے نا. ہاں پردہ کوئی پردہ کیوں لگا؟ تو کوئی گناہ کہ اچھی جگہ میں بیٹھا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، پھر پردہ کیوں؟ تو یہ پردہ لگانے کی حکمت یہ ہے کہ اس کی توجہ ہٹنے نہ پائے اللہ سے، اس کی توجہ بٹنے نہ پائے. اب ظاہر ایسے بیٹھے گا، اب کسی شخص کو دیکھ لیا فوراً خیال آئے گا اس سے اتنے روپے لینے کے ہیں، اس کا فلاں کام کرنا باقی ہے، تو توجہ کیا ہو جائے گی؟ ارے بولو، ہٹ جائے گی، بٹ جائے گی. پردہ ڈال دیا اور اللہ رب العزت کے سرنڈر اپنے آپ کو کر دیا، یا اللہ تو ہی تو اور کوئی نہیں. تو یہ ضرورت پوری زندگی کے لیے کہ ہماری توجہ اللہ سے ہٹنے نہ پائے. آخر میں ایک بات کہہ کر بات ختم کروں. جب کسی کا نکاح ہوتا ہے، آپ کے یہاں بھی تو ہوتے ہوں گے نا؟ ارے بولو نا کہ نہیں ہوتے. اور ہمارے جوان نکاح کے بعد سیدھے رہتے. ارے بولو نکاح کے وقت جب تک، کیونکہ بدن میں حرارت ہی اتنی ہے کہ شرارت کرنی پڑتی ہے، کوئی دھمال مستی. اب وہ نکاح سے پہلے بولے اتنے دن تو کیا ہے بھائی، یہاں بھی ہے نا سب رواج، ہر جگہ ماشاءاللہ اس میں سب برابر ہے. آؤ بھائی ہرکا اپنے بدھا شرکا. تو وہ نکاح ہو گیا. اب نکاح کے بعد دلہا دلہن کھاتے پیتے بھی ہیں، مستی مذاق بھی کرتے ہیں، دوستوں کو سہیلیوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں، لیکن اس دلہے کا دل اپنی منقوہا کے لیے رکا رہتا ہے. کس کے لیے رکا رہتا ہے؟ چاہے ادھر ادھر گھومنے جائے، کوئی ہوٹل پہ ٹوٹل لگاوے، کچھ بھی ہو، لیکن بس یہ انتظار میں رہتا ہے کب میری بیوی کے ساتھ مجھے تنہائی کا موقع ملے گا. ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ میرے پیارے اللہ تو میرے دل کو دلہے کی کیفیت عطا فرما کہ میں سب کے ساتھ رہوں لیکن میرا دل اے رب تیرے ساتھ رہے. جیسے وہ دلہا اپنی دلہن کے ساتھ تنہائی کے انتظار میں رہتا ہے، اے اللہ میں بھی رات کا اندھیرا چھائے اور میں تیرے ساتھ تنہائی کے انتظار میں رہوں. شام ہوتے ہی میں چراغوں کو بجھا دیتا ہوں، شام ہوتے ہی میں چراغوں کو بجھا دیتا ہوں. الہی میرا دل ہی کافی ہے تیری یاد میں جلنے کے لیے. اللہ سے دعا کرے کہ میرے اللہ تو مجھے وہ کیفیت دے دے، وہ تعلق دے دے، تیری نسبت دے دے. اے اللہ بہت ہو گیا تجھ سے بچھڑ کر زندگی بسر کرتے ہوئے، اے اللہ اب تو تم محبت کی نظر سے دیکھ لے. خوب اللہ کے سامنے روئے، اللہ کو منا لے. آج عجیب حال ہے کہ جب ہم کسی کے یہاں کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، ہماری اس دکان کا اونر یا فیکٹری کا مالک یا مینیجر، اس کے حال چال سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ ہم سے روٹھا ہوا ہے، یہ ناراض ہے. ہم اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ناراضگی کی وجہ معلوم کر کے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ معاف فرمائے، یہ آسمان و زمین کا نظام ہمیں بتا رہا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے، لیکن ہم نے اس خدا کو راضی کرنے کی کوئی کوشش نہیں. سمجھ رہے ہو؟ ضرورت ہے اس روٹے ہوئے خدا کو منا لے، اپنی زندگی کی اصلاح کر لے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگے.
जो हो गया लेट बाई गॉन्स बी बाई गॉन्स टेक कैन इन फ्यूचर, जो हो गया वो हो गया। अपने मुस्तकबिल को दुरुस्त करने की कोशिश करें। ये मौजूदा शाबान के बकिया अय्याम और आने वाले रमजान को इस तरह गुजारे कि पूरी जिंदगी को संवारना हमारे लिए आसान हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को उसकी मर्जी के मुताबिक जीने मरने की तौफीक अता फरमाए। और रब्बे कायनात इस मदीना मस्जिद में चलने वाले मकतब को कबूल फरमाए। इसी तरह जितने भी मकातिब चल रहे हैं पूरी दुनिया में, तमाम मकातिबे कुरानिया, मदारिसे दीनिया और मराकिज इस्लामिया को अल्लाह कबूल फरमाए, हर किस्म की तरक्कियात से मालामाल फरमाए। और रब्बे कायनात आज के इस जलसे को भी बेइंतहा कबूल फरमाए, बेहतर नताइज के जाहिर होने का जरिया बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।